پچھلے چند دنوں سے جو واقعات چل رہے تھے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے. آج خصوصی طور پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دفعہ پھر عمران خان سچے ثابت ہوئے. انہوں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ اس وقت پہلے نوٹ پہنچے ہیں سندھ ہاؤس میں اور اس نوٹوں کی چھنکار کے اوپر پیچھے سے پھر لوٹے پہنچے ہیں. تو وہ آپ کو آج نظر آ گیا. میں انفرادی طور پہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور ان کے بارے میں بھی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ذرا سا یہ دہرانا ضرور چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو, جو ہونا نہیں چاہیے. 26 سال سے عمران خان سیاست کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے, ان کی سیاست کیا ہے, لیکن آج کے دن میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ اس کو ذرا سا دوبارہ دہرایا جائے قوم کے لیے. دیکھیں, عمران خان جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کرتے, وہ سیاست کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے. ان کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر شامل ہے نہیں. اسی لیے وہ نہ کبھی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں, نہ وہ کبھی بلیک میل ہونے کو تیار ہوتے ہیں, نہ انہوں نے یہ پیسے کی سیاست کی ہے کہ پیسے سے, اور وہ بھی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خریدنے کی بولیاں لگائی جائیں. یہاں تو یہ آپ 30 سال سے زیادہ ہو گیا. چھانگا مانگا جو ہے وہ تو میرے خیال میں پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے اس وقت, وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت جس وقت یہ چھانگا مانگا ہوا تھا. تو یہ تو اتنا پرانا ان کا کاروبار ہے. یہ سیاست نہ عمران خان نے کبھی کی ہے, نہ عمران خان آگے کبھی کریں گے. جو بھی عمران خان نے کرنا ہے وہ ایک عوامی لیڈر ہے, وہ قوم کی پیداوار ہیں. ان کو قوم جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے اور کسی نظریے کے اوپر, کسی اصول کے اوپر ان کو ووٹ ڈال کر لے کر آئے ہیں. عمران خان کل بھی ان اصولوں اور اس نظریے پہ کھڑے تھے, وہ آج بھی اصول اور نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اسی نظریے اور اصول کے اوپر کھڑے رہیں گے. چاہے یہ جو مرضی ہوتا رہے, آپ کو جتنی مرضی ویڈیو نظر آئیں, عمران خان نے اس بنیادی اپنے نظریے سے نہیں ہلنا. ایک پہلی بات تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا کہ یہ بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طریقے سے مقابلہ جاری رکھے گی اور آخری وقت تک جاری رکھے گی. جو صرف فرق یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے مقابلے میں ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے, اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو بھی ہمیں اختیار اور ہمیں حق حاصل ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے. اور وہ جیسے جیسے آپ کو ٹائم آگے گزرے گا آپ کو نظر آتا رہے گا کہ کیا ہم اقدامات اس کے اندر کر رہے ہیں. کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ سندھ سے پولیس والے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بیرونی ملک سے کوئی حملہ ہو رہا ہے اور وہاں سے ہتھیار بند جو ہیں سپاہیوں کو لایا جا رہا ہے, یہاں پر نوٹوں کے پورے پورے بکسے بھر کے لے جائے جا رہے ہیں. تو ساری قوم جو دیکھ رہی ہے, میرے خیال میں پہلے بھی کسی کے دماغ میں شک تو تھا نہیں کہ یہ لوگ جمہوریت کا صرف نام استعمال کرتے, یہ جمہوریت کے نام پر کرنا ایکچولی چاہتے ہیں کاروبار. جو عمران خان ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پہلے حرام کا پیسہ کماؤ, پھر اس کی بنیاد کے اوپر سیاست میں خریدو اپنی پوزیشن, اور جب آپ کو مقام مل جائے تو اس سے اور پیسہ بناؤ. یہ بالکل اس کا لائیو پلے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساری قوم کے سامنے. بنیادی طور پر یہی آج ہم نے کہا پیغام کہ کوئی خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے, بٹ عمومی طور پہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ فکر نہ کریں. جس عمران خان کو آپ نے سپورٹ کیا, جس عمران خان کو آپ نے 6 لوگوں کی پارٹی سے اٹھا کر قوم کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا اور وزیر اعظم پاکستان بنا دیا, انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان آپ کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں کرے گا. وہ اسی طریقے سے, اسی دلیری سے, اسی ایمانداری سے اپنے نظریے اور اصول کے اوپر کھڑا رہے گا جیسے وہ ہمیشہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ آپ کا لیڈر بنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قوم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان کھڑا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کا نظام ہے, یہ رشوت لینے اور دینے کا نظام ہے, یہ 20-20 کروڑ 40-40 کروڑ روپے کی بولی لگانے کا نظام ہے, اور یہ کرپشن کا نظام ہے. یہ سارا پیسہ جو آج بولیاں لگائی جا رہی ہیں یہ کرپشن کا پیسہ ہے, اور اس سارے نظام کے خلاف آج پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کھڑا ہے اور عمران خان کھڑا رہے گا. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں, ہم اپنے اقتدار کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے.
ہم چاہیں آج تو حکومت کے پاس اربوں روپے موجود ہیں کہ ہم وہ اربوں روپے دے کے ان کے 12 چھوڑ کے ہم تو ان کے آدھے ایم این ایز خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ سب اس کام کے شوقین ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم اپنے اقتدار کے لیے وزارتیں نہیں بانٹیں گے. ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں گے. ہاں کیونکہ ہمارا یہ وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ووٹر کے ساتھ, کہ ہم اپنے ووٹر کے لیے سیاست کریں گے, پاکستان کے لیے سیاست کریں گے. ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے, لیکن کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوئے گی. صرف ملک کی خاطر ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے آج بھی یقین ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے اتحادی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. نمبر 2, یہ لوگ جو وہاں گئے, یا یہ وہ لوگ, یا یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے سندھ ہاؤس کے اندر, آپ نے دیکھا, یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے. یہ روکڑے کی آواز ہے, روکڑے کی. اور یہ وہ روکڑے کی آواز ہے جس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند لوگوں کے جو آج چہرے نظر آئے آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پہ, میڈیا ذرا ان کے حلقوں میں آج جا کے کیمرے لے کے اور مائکس لے کے جائے تو صحیح, وہاں ووٹر سے پوچھیں تو صحیح کہ جس شخص کو آپ نے عمران خان کے بلے کے نشان پہ منتخب کر کے بھیجا ایوان میں لاکھوں ووٹ دے کے, آج جب وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کر رہا ہے تو کیا آپ کا مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے؟ آپ کو جواب جو ملے گا وہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دے گا. یہ لوگ اب اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں رہیں گے. ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا 27 مارچ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, ہم اس کی بھی پوری تیاری میں جاری و سازی ہیں, اس عدم اعتماد کی تیاری میں بھی جاری سازی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی ایک فیصلہ ایک طرف سنائے گی, اور عدم اعتماد جو ہے ان کی, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں, اس کو بھی ہم ناکام کریں گے. قوم کے سامنے اب واضح لکیر آ چکی ہے, اس سے زیادہ واضح لکیر پہلے کبھی نہیں آئی. یہ جو گندگی تھی پاکستان کی سیاست کی جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے, وہ گندگی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے سے عمران خان حکومت مزید مضبوط ہو کے نکلے گی, مزید عوام کی حمایت لے کے نکلے گی. میں اپنے کارکنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 27 مارچ کے جلسے کی بھرپور تیاری جاری و سازی رکھیں. ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیاری ہونی چاہیے ہمارے 27 مارچ کے جلسے کی. انشاءاللہ تعالی یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوئے گا. پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے جلسے کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن یہ جو 27 مارچ کا جلسہ ہوئے گا یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے والا جلسہ ہوئے گا. یہ پاکستان نے ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا ہوئے گا. فواد چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ پرسوں ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے, تو وہ لوٹے سارے خود ہی باہر آ گئے ہیں. آج اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان بالکل واضح وزیر اعظم نے جو اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے. ہم اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ, کسی بھی قسم کی لوٹا سازی, کسی بھی قسم کی جو ایک سودے بازیاں چل رہی ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم جو عوام سے جو وعدے کر کے ہم آئے تھے اس میں یہ جو روایتی سیاست ہے یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. یہاں پہ ایک بزنس ماڈل ہے زرداری کا اور نواز شریف کا, پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ اور پیسے کماؤ, پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ پیسے کماؤ. یہ ماڈل ہے جو 1990 سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں, جو 1990 سے شروع ہوا. اب پاکستان کے عوام کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کو مسترد کرے. ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں. مجھے اسد عمر صاحب کو, ہماری باقی پارٹی لیڈرشپ کو, ان لوگوں کے حلقوں سے فون آ رہے ہیں, ہمارے کارکنان مشتعل ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, لیکن احتجاج کرنا ظاہر ہے آپ کا حق ہے. اور اتنے افسوس کی بات ہے, ایک خاتون ایم این اے کو 7 کروڑ روپے دیے گئے. یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سندھ کی حکومت کے اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں, انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لیکن جہازوں میں پیسے بھر کے یہاں پہ آئے. اور اس وقت کتنی دکھ کی بات ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ نیا چھانگا مانگا ہے اس وقت.
آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ میں ان بے شرم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ دباؤ میں تھے یا سندھ ہاؤس میں وہاں پہ ان کو کسی پریشر میں رکھا گیا ہے، لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں، اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، استعفیٰ دو، اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ۔ تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو، عمران خان کا ووٹ ہے۔ جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ان کو ووٹ استعمال کرنے کی ہم نے آج جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور جو آرٹیکل 63A کے تحت جو ہماری ایک قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی چلیں گی، لیکن اصل جو اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 27 کو ڈی چوک ہے انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں آپ پاکستان کی ہی نہیں شاید اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع دیکھیں گے۔ پورا پاکستان اس وقت عمران خان کو دیکھ رہا ہے، اور عمران خان اگر یہ اس کی جو سیاست ہے وہ عوام کی سیاست ہے، اور ہم اپنے آپ کو عوام کی جو ایک مورل پالیٹکس ہے اس سے قطعی طور کے اوپر علیحدہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ عوام کی طاقت سے ناکام بنائیں گے۔ فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، کیا اب بھی آپ یہ کلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سر، حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں یہ لوٹے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم نے جس طرح اسد عمر صاحب نے اور حماد صاحب نے واضح کیا، ہم نے کسی کو یہ پیسے دے کے نہیں لانے کی بات کی، نہ ہی ہم سودے بازی کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو مراد دیں گے، نہ ہی ہم منسٹریز کے اوپر جو ہے وہ بارگین کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندے جو ہیں وہ اس دن آتے ہیں نہیں آتے، یہ دیکھ لیں گے۔ عمر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح یہ نام سامنے آئے ہیں اس کے بعد 63A کا آپ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بتایا بھی، تو پہلے تو یہ بڑی تنقید کی گئی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جرم نہیں ہوا تو ابھی اس کے اوپر کارروائی کرنا مناسب نہیں، تو اب کیا یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ الیکشن کمیشن میں اس مدعے کو لے کر جائیں گے؟ نمبر 1 دیکھیں آرٹیکل 63A1 جو ہے ووٹ تو A2 میں ڈلتا ہے نا، 63 میں 63A1 کہتا ہے کہ اگر پارٹی لیڈر کمز ٹو دا کنکلوژن کہ ایک بندے نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس موو کر سکتا ہے۔ مطلب آج کے یہ ویڈیوز کے بعد کوئی شک تو باقی بچا نہیں ہے۔ بالکل سر، ساتھ میں دیکھا کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء نے بھی ریزائن وزیر اعظم کو دیا، کیس میں صداقت؟ یہ کوئی رمیش کمار کے پاس کوئی خبر آئی ہے، باقی ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے وہ عمومی وہ لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ بینگ اے پارٹی سیکرٹری جنرل آپ اپنے کارکنوں کو یہ کہیں گے جو آپ آئندہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، ادھر سے پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں کے حوالے سے کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، بارگیننگ نہیں ہوگی، اٹ مینس کہ اگر پریویس اسٹیٹس پہ اتحادی آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک، نہیں تو اتحادی بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں، جو دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات جو ہے وہ تو بہت آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر بہت مباحثہ رہا ہے، بڑی اس کے اوپر دو رائے رہی ہیں۔ عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی تک ہارڈلی کوئی نام نظر آیا ہوگا ایسا جس نے سیاست کا آغاز ہی شروع کیا ہو، آغاز ہی کیا ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ صرف چلا ہو۔ لیکن ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس وقت ہیں جو بہت تگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا دوسرے پارٹیوں سے شروع کی ہیں۔ تو ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری پارٹی سے جو بھی بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا، آگے بھی یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف 19-20 نہیں، شاید 18-20 کا بھی فرق ہونا کسی حلقے کے اندر، تو جو پارٹی کا اپنا کارکن ہے، ورکر ہے، اس کو آپ کو ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا آپ کا کیا سوال تھا کہ اتحادیوں پہ؟ دیکھیں اتحادیوں کے اوپر یہ صرف کابینہ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ اپنے لوگ ہوں یا وہ اتحادیوں کے لوگ ہوں، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں
اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اس کی منطق بنتی ہے, اس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے, تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اس سے نو کانفیڈنس موشن آنے سے پہلے کم ایک سے زیادہ اتحادی جماعت سے یہ بات بھی ہو چکی تھی ہم نے انڈکٹ کرنے ہیں. وہ صرف یہ نو کانفیڈنس موشن آ گئی تھی بیچ میں, اس کی رک گئی تھی. لیکن اس شرط کے اوپر کہ اگر وزارت نہیں ملی تو نو کانفیڈنس نہیں ہوں گے, تو پھر وہ مختلف بات ہے. ابھی تک کسی نے ایسی بات کی نہیں ہے, وضاحت کر دوں, کسی اتحادی نے ایسا مطالبہ کیا نہیں ہے. یہ بتائیے گا 22 ارکان ہیں, 24 ارکان ہیں چھپے ہوئے, کچھ لوگ سامنے آ گئے. اب ظاہر ہے اس سے اگر وہ وہاں پہ ہیں اور وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو اس پہ جو نومیریکل آپ کی اسٹرینتھ پہ فرق پڑے گا. اب کیا آپ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ ڈٹرمن ہو سکے کہ کتنے ارکان آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے یا نہیں؟ سر وہ تو جس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع 27 تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس دن تمام پی ٹی آئی کے ورکرز, ایم پی ایز, ایم این اے سب یہاں پر موجود ہوں گے. تو وہ تو آپ کو ایک بہترین موقع مل جائے گا سب کو دیکھنے کے لیے کون کھڑا ہوا ہے ساتھ, کون نہیں کھڑا ہوا. ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تجویز دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے. نمبر 1, کیا ایسی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی سجیشن یا کنسیڈریشن موجود ہے؟ نمبر 2, جو لوگ آپ کے آج کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو وہ نمبر زیادہ بتا رہے ہیں, کیا آپ اپنے ان لوگوں سے دوبارہ انگیج کریں گے, ان کو واپس لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر گورنر راج لگایا جائے, لیکن سندھ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں وہ میرے خیال میں تو بالکل واضح طور پہ غیر آئینی ہے. یہ آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو زور زبردستی رکھنے کے لیے ایک صوبے سے پولیس اٹھائیں, سینکڑوں لوگ اٹھائیں اور وہ پولیس اہلکار آپ لے جائیں دارالحکومت کے اندر؟ اگر یہ ساری صوبائی حکومتوں نے کرنا شروع ہو گیا یہ تو آپ بالکل خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کے چلے جائیں گے. ابھی تک وفاقی حکومت نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم ابھی ریٹیلیٹ کر دیتے تو یہ تو بہت ہی خطرناک غیر آئینی انہوں نے اقدام کیا ہے. لیکن اس وقت ایسی کوئی ڈسکشن ہو نہیں رہی ہے. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے جی دیکھیں اس اصول کے اوپر رہتے ہوئے کہ نظریے کے اوپر اور اصول کے اوپر عمران خان نے کمپرومائز نہیں کرنا, جو مرضی صورتحال پیدا ہو جائے. اگر ہماری پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں اپنے وزیر اعظم سے تو ضرور سودے بازی کے بغیر ضرور ملے. جو شیخ رشید صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ گورنر رول لانے کی تجویز دی ہے اور انہوں نے کہا جی چونکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, میں آپ کا الائے ہوں اور میں اپنے الائے کی حیثیت سے میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور ایز این انٹیریئر منسٹر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو کچھ سندھ حکومت نے کیا ہے وہ پاکستان کے آئین کی فلیگرنٹ خلاف ورزی ہے, وہ بغاوت کے ضمن میں آتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ پیسے بھیجے ہیں, پولیس بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو گورنر رول لگایا جائے. اب یہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے, انتہائی امپورٹنٹ الائے کی طرف سے آ رہا ہے, تو یقیناً اس کے اوپر ایک جس طرح اسد صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر اس طرح واضح ڈیلیبریشنز نہیں کیے ہیں, لیکن چونکہ ایک امپورٹنٹ آیا ہے تو ڈیلیبریشنز تو ظاہر ہے اس پہ ہوں گے. جی ثناء اللہ صاحب, ماضی میں حکومتیں جو ہیں اس طریقے کے اداروں کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کے لوگ توڑتی تھی, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے لوگ توڑ رہی ہے. کیا ادارے ان کے ساتھ ہیں؟ اور دوسرا کیا آپ اپنا ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں فہیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا موقع پہلی بار نہیں آیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1989 میں جب بے نظیر بھٹو کے خلاف ریزولوشن یہ لائی گئی تھی اس وقت تمام ادارے جو تھے وہ نواز شریف کے ساتھ تھے. پنجاب میں گورنمنٹ نواز شریف کی تھی اور اس کے باوجود وہ نو کانفیڈنس پاس نہیں ہو سکا. آج بھی جس طرح حضرت عمر صاحب نے کہا اگر ہم اپنی اس کے اوپر آ جائیں, ہم خزانوں کے منہ کھول دیں, ہم آئی بی کو, رینجرز کو, ان سب کو جو ہے وہ وہاں پہ ڈال دیں, تو لیکن پرابلم یہ ہے پھر ہم میں اور پیپلز پارٹی میں اور نون میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آج عمران خان میں, زرداری میں اور نواز شریف میں فرق کیا رہ جائے گا اگر ہم بھی لوگوں کو 7-7 10-10 کروڑ روپیہ دینا شروع کر دیں؟ ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے اور کسی سے ہم یہ بارگین نہیں کریں گے. آج ہماری جو خواتین ایم این اے ہے اس کو ادھر سے 7 کروڑ مل رہے ہیں, ہم 10 کروڑ دے دیں تو وہ ادھر چل رہیں گی. اگر بولی ہی لگنی ہے تو وہ تو پیسوں پہ لگنی ہے نا, تو یہی تو فرق ہے. دوسرا
एक एक कर रिग्रेट है कि हमने 3.5 साल पहले अगर हम नजरियाती लोगों को टिकट देते तो आज ही अच्छा, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। अच्छा जी, आप कारकर्दगी, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ गया, जरा कारकर्दगी आपके नंबर्स तो भी अगर देखें तो कम हो गए हैं, तो क्या हुकूमत इखलाकी तौर पर जवाब खो नहीं बैठी? पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, पहली बात तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कारकर्दगी का सवाल कि क्या लेकर वापस जाएंगे, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो यार 3 चीजें हैं जिसकी जो बुनियादी चीजें थी, जो इमरान खान का मैसेज था, जिस पैगाम था, जिसके ऊपर अवाम ने इमरान खान को वोट दिए। एक, उसने कहा खुददारी, ये मैं अभी नहीं गाड़ा, ये तहरीके इंसाफ का आप पिछले 20 साल पुराना लिटरेचर उठा के देख लें तो उसके अंदर नजर आता है। क्या आपने देखा या नहीं देखा, या पूरी कौम ने देखा या नहीं देखा कि वजीर आजम आए एक दहाइयों के बाद, जिसने कौम की आजादी, कौमी गैरत को सामने रखते हुए कौम की बेहतरी के लिए फैसले किए हैं, और उसके जवाब में कौम को इज्जत दिलाई है। यह नहीं कि फैसले करने से कोई दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। अमेरिका ने कहा अभी अफगानिस्तान के एग्जिट के बाद कि जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आप। अभी ईयू के ऊपर ये जो ईयू के एम्बेसडर कहा था, बड़ा तूफान में चाह जी, हो ये क्यों कह दिया जी, शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आ गया, गोरे सरकार को आपने क्यों ऐसी बात कर दी। ईयू के प्रेसिडेंट की बात होती है प्राइम मिनिस्टर से, वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि आप एक न्यूट्रल स्टैंस लेके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप एक किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है। मैं आपको 10 और ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि खुददारी का जो वादा था वो पूरा किया। दूसरा, इंसानियत। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा समाजी हिफाजत का निजाम आया ही नहीं जो एहसास का प्रोग्राम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें, दुनिया के बेहतरीन समाजी इंसाफ के प्रोग्राम्स के अंदर है। तीसरी चीज पे आ जाए, मईशत, जिसकी बड़ी बात होती है। मेरे भाई, इन्होंने 2008 से 2018 तक 10 साल इन लोगों ने हुकूमत की। ये जो भी बैठे हुए ना सारे जो वो कैश के डॉलरों के थैले जो लेके बैठे हुए, इन्होंने 10 साल हुकूमत की। 15 साल के बाद पहली दफा हो रहा है, ये साल 2021-22 का साल मुकम्मल हो जाएगा तो आपको नजर आएगा कि 15 साल में पहली दफा पाकिस्तान की मईशत 2 साल मुतवातर 5% की ज्यादा शरह से ग्रो करेगी। वो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा पाकिस्तान का जो 10 साल में नहीं हुआ था, वो सिर्फ 1 साल के अंदर होगा। वो सेहत के कार्ड का निजाम जो अमीर मुल्कों के अंदर ये है, वो आया। और आखिरी लेकिन सबसे अहम चीज, वो चीज जो हर मुसलमान को तकलीफ पहुंचाती थी। लोग इधर गाड़ियों को आग लगा के और आपस में एक दूसरे से लड़के खत्म हो जाते थे, क्योंकि किसी लीडर में यह गैरत नहीं थी कि वो बैनुल अक़वामी स्टेज पर खड़े होके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा करे। वो इमरान खान था जो खड़ा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आवाज बुलंद की, इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान करारदाद लेके गया, सारी मुस्लिम दुनिया को साथ मिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों को, पूरी उम्मा को मुबारकबाद कि परसों इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तो परफॉर्मेंस तो इतनी है कि इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा जब वोट होगा। ये बताइएगा, एक सवाल, ये बताइएगा, इतने पैसे जो इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे थे, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जेट में, तो क्या वफाकी हुकूमत इससे लाइलम थी? और इसके साथ एक और सवाल कि अभी भी आपको उम्मीद है कि ये तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो नाकाम होगी, तो क्या आपके अपोजिशन अरकान से भी कोई राब्ते हैं? अपोजिशन के अरकान से राब्ते हैं जी, बिल्कुल। ये तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, बिल्कुल राब्ते हैं, लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे। और ये आपको बता देंगे कि हमने कोई कैश इस्तेमाल करना है, ना कोई हराम का पैसा देना है, ना किसी को खरीदना है। और मैं एक इसमें बात ऐड करूंगा कि अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें, कप्तान जो है उसकी इनिंग शुरू होने वाली है आखिरी 2 ओवर्स की, तो कोई अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। आखिरी सवाल भी सुनो। पैसों का पता था। आपने कहा कि तहरीक का फैसला जो है 27 मार्च को होगा, डी चौक करेंगे। सर, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास 172 वोट होने चाहिए। आइन और कानून ये कहता है कि डॉलर में लोग, चलो सना लगी सुन लें जी। सर, आप जवाब दे देना, आपसे अलग सवाल है। सर 172 आपके पास है, जब इत्तेहादियों की बातें आपने सुनी है,
سعید غنی نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بھی ہمارے رکن کو روکا گیا تو کراچی سے پی ٹی آئی کا ایک بھی رکن اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا. اچھا وہ تو خیر وہ تو میرے لیے شاید وہ کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی جان ایک آپ کی تصحیح کر دوں, 172 ہم نے نہیں پورے کرنے, 172 انہوں نے پورے کرنے. پچھلے سال عمران خان خود بغیر کسی دباؤ کے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا, اور 172 نہیں, ہم نے آپ کو 178 وہاں پہ دکھائے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ کتنے پیدا کرتے ہیں.